ہم زبان سے یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ صاحب آئی لو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عمل، ہمارا کردار، کیا وہ بھی پروفٹ محمد کے طریقے کے مطابق ہے کیا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی کبھی بازار میں شور نہیں کرتے تھے. میرے نبی کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے. میرے نبی برائی کا جواب برائی وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، میرے نبی معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا. ہم تو صاحب ہمارے گھروں میں بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، پڑوسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، چچا بھتیجے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں آئی لو پروفٹ محمد، ہمارا کردار معاف کیجئے گا وہ گواہی نہیں دے رہا ہے. ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، ہمارا ویوہار، ہمارا بیہیویئر کچھ بھی گواہی نہیں دے رہا ہے. تو نبی کی محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے ثابت نہیں ہو. فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تم کو دی جو تم نے اللہ سے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، حساب کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، اے انسان تو بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بڑا ظالم ہے. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، مسجد امیہ منڈی میں آج کا یہ پروگرام شہر بنارس کی ایک ایسی تنظیم کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے جس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کے علماء شامل ہیں. متحدہ علماء کونسل
یہ تنظیم اسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے مختلف مسالک میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن جن مسائل میں اختلاف ہے ان سے کہیں زیادہ مسائل ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو مشترکہ ہیں، جو کامن ہیں، اور ملک کے جو حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے ملی مسائل کے لیے متحد ہو۔ اسی سوچ کو لے کر کے بنارس کے چند باغیرت، چند باہمت لوگوں نے مل کر کے یہ پلیٹ فارم بنایا، اور الحمدللہ اس میں بریلوی مسلک کے علماء بھی ہیں، اس میں دیوبندی مکتب فکر کے علماء بھی ہیں، اس میں اہل تشیع کے علماء بھی ہیں، اہل حدیث کے علماء بھی ہیں، یعنی مسلمانوں کے تمام معروف مسالک کے علماء اس پلیٹ فارم میں موجود ہیں، اور کونسل کی طرف سے بنارس کی مختلف مساجد میں وقتاً فوقتاً اس طریقے کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اور میں پھر ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ کونسل کے کسی بھی پروگرام میں اختلافی مسائل ڈسکس نہیں کیے جائیں گے۔ کونسل کے پروگراموں میں ان مسائل پر گفتگو ہوگی جو امت کے اجتماعی مسائل ہیں۔ تو آج کا میرا جو موضوع ہے اس میں 2 پوائنٹ پر مجھے آپ کے سامنے بات رکھنے کو کہا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا ہو۔ ہم سے پہلے آپ نے مولانا اشتیاق علی صاحب کا خطاب سنا، اتحاد کے تعلق سے انہوں نے بھی بہت ساری باتیں کہیں۔ دیکھیے، اتحاد کی کوئی بیس ہونی چاہیے۔ اتحاد صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا، اتحاد کے لیے کوئی بنیاد ہونی چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں جب اتحاد کا حکم دیتا ہے تو اتحاد کی بیس بھی بتاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن 2 ٹوک بات کرتا ہے، قرآن مسئلہ بھی بتاتا ہے، مسئلے کا حل بھی بتاتا ہے۔ امت میں اختلاف ہے اور ہے، ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ امت کا اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا دیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قرآن دیا ہے، اور اسی قرآن کو ایکسپلین کیا ہے، اسی قرآن کی تشریح کی ہے اپنی سنتوں کے ذریعے، اپنی احادیث کے ذریعے، اور اسی قرآن و سنت پر عمل کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے۔ تو ہمیں اللہ کی رسی کو مل کر کے تھامنا ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ قرآن جب اتحاد کی بات کرتا ہے تو قرآن ہمیں وہ دور بھی یاد دلاتا ہے جب ہم لڑا کرتے تھے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، میرے بندو تم یاد کرو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ میرے نوجوانوں کبھی موقع ملے رسول اکرم کے اصحاب کی سیرتیں پڑھیے، ان کے درمیان کیسی محبتیں تھی، کیسی اخوت تھی۔ ان میں کوئی فارس کا سلمان فارسی بھی ہے، کوئی حبشہ کا بلال حبشی بھی ہے، کوئی یمن سے آیا ہوا ابو ہریرہ بھی ہے، کوئی روم کا آیا ہوا صہیب بھی ہے۔ ان کے کلچرز الگ ہیں، ان کے نیشنز الگ ہیں، ان کی قومیتیں الگ الگ ہیں، مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے نے ان کو ایک کر دیا۔ اسلام صرف اتحاد کی زبانی بات نہیں کرتا ہے میرے بھائی،
اسلام اتحاد کا پریکٹیکل حکم دیتا ہے. اسلام کی تعلیم ہے آپ کا مسلمان بھائی ملے سلام کرو. نبی اکرم نے فرمایا مسلمان کا 6 حق ہے مسلمان کے اوپر. اذا لقیتہ فسلم علیہ, جب مسلمان آپ کا ملے تو سلام کرو. سلام سے کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا, سلام سے کسی کا دین ختم نہیں ہوتا. سلام کیجیے آپ. دنیا کے اور مذاہب سے ہمارا ملنے کا طریقہ الگ ہے. تو ہمارے غیر مسلم بھائی ملتے ہیں اپنے اپنے طور طریقے سے. مسلمان سے ملتا ہے سلام کرتا ہے. آپ کی جتنی بھی دشمنی ہو, جب آپ نے سلام کر دیا تو دشمنی تو ختم ہو گئی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سلامتی کی دعائیں دے دی, آپ نے رحمت کی دعائیں دے دی, آپ نے برکت کی دعائیں دے دی. اب کہاں دشمنی رہ گئی؟ تو اسلام نے پہلے تو دشمنی کو توڑا ہے سلام کے ذریعے. اس کے بعد پیارے نبی کی 2 حدیثیں میں بیان کرتا ہوں, پھر میں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. یہ شاندار مسجد قائم ہے, اس مسجد کی عمارت کا ہر پلر دوسرے پلر کو طاقت دے رہا ہے. اس میں لگا ہوا ہر چھڑ دوسرے چھڑ کو طاقت دے رہا ہے. اس میں لگی ہوئی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دے رہی ہے. نبی اکرم فرما رہے مسلمان کا بھائی ہے, اس کو سپورٹ کرے. فلسطین میں اگر آپ کا بھائی مارا جائے تو آپ کو یہ نہ لگے کہ وہ تو دوسرے ملک کی بات ہے, آپ کو لگے کہ آپ کا خون بہ رہا ہے. 3-4 سالوں میں لاکھوں مسلمان فلسطین میں مار دیے گئے, اور مارنے والا زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ میڈیا کے سامنے آتا ہے اور اپنے اس حملے کو جسٹیفائی کرتا ہے, اس کو صحیح قرار دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے, پورا شہر غزہ تباہ کر دیا گیا. تو آپ دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان کے اوپر ظلم و ستم ہو, آپ کچھ نہ کر سکیں, اس کے درد کو تو محسوس کریں, اس کی ٹیس کو تو محسوس کریں. اور اگر وہ ٹیس بھی نہیں ہے, وہ درد بھی نہیں ہے, تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے. کیونکہ نبی نے کہا مومن کا بھائی ہوتا ہے. اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں ایمان ہے تو اپنے ایمان والے بھائی کا درد ہونا چاہیے. اور دوسری حدیث اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذ اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. کیا مثال دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا مسلمان کے لیے اتنا ہمدرد ہو جائے, اتنا خیر خواہ ہو جائے, اتنی محبت کرنے والا ہو جائے جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے, انسان کی باڈی ہوتی ہے, انسان کا بدن ہوتا ہے. درد سر میں ہو رہا ہے, آنسو آنکھ سے بہ رہے ہیں, کانٹا پیر میں چبھا ہے, تکلیف دماغ کو ہو رہی ہے, تکلیف دل کو ہو رہی ہے. جیسے انسان کا شریر ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے, ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے, ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے جڑا ہوا ہے. تو اتحاد پیدا کرو میرے بھائی. وقت بہت نازک ہے. کانپور کا واقعہ ابھی آپ نے سنا, میڈیا پر آپ کی نظر ہے. کچھ مسلمانوں نے سڑک پر ایک بینر لگایا آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب اس پر کیس ہو گیا. کچھ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ صاحب یہ بینر پہلے نہیں لگتا تھا, یہ نئی پرمپرا کہاں سے شروع ہوگی. پولیس نے کیس کر دیا. بھائی اگر ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں, اور کوئی نبی کو نہیں مانتا وہ نہ مانے, لیکن اگر ہم کرتے ہیں اور کسی نے یہ بینر لگایا کہ بھئی میں پیارے نبی سے پیار کرتا ہوں, تو تمہیں کیا تکلیف ہے, اور اس کے اوپر کیس کرنے کا کیا مطلب ہے. یعنی اس ملک میں مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, جس نبی پر جان دیتا ہے, اس نبی سے محبت کا اقرار بھی نہیں کر سکتا. تو صاحب ایک ٹرینڈ چلا ہے, ایک مہم چلی ہے سوشل میڈیا پر, آئی لو پروفیٹ محمد لوگ لکھ رہے ہیں, اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں. مگر میں اس میں ایک چیز اور جوڑنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے, میں اس ٹرینڈ کے خلاف نہیں ہوں, میں اس مہم کے خلاف نہیں ہوں. جنہیں اس نعرے سے نفرت ہے, جنہیں اس جملے سے نفرت ہے, ان کو سبق سکھانا بھی ضروری ہے. مگر میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں. ہم زبان سے یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ صاحب آئی لو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا عمل, ہمارا کردار, کیا وہ بھی پروفیٹ محمد کے طریقے کے مطابق ہے کیا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے نبی کبھی بازار میں شور نہیں کرتے تھے, میرے نبی کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے,
میرے نبی برائی کا جواب برائی، وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، میرے نبی معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا. ہم تو صاحب ہمارے گھروں میں بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، چچا بھتیجے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم زبان سے تو دعویٰ کر رہے ہیں آئی لو پروفٹ محمد، ہمارا کردار معاف کیجیے گا وہ گواہی نہیں دے رہا ہے. ہماری تجارت، ہمارا لین دین، ہمارا رہن سہن، ہماری معاشرت، ہمارا ویوہار، ہمارا بیہیویئر کچھ بھی گواہی نہیں دے رہا ہے. تو نبی کی محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے ثابت نہیں ہوتی. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے تَعْصِلْ الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا لَفِي الْقِيَاسِ بَعِيدُ. تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو اللہ سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تیری محبت سچی ہے تو تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا. محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے. ہمیں آج کی تقریر میں جو دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، پروگرام کے آرگنائزر نے جو موضوع دیا ہے ٹیکنالوجی، اور ٹیکنالوجی میں آج کے دور میں جو سب سے زیادہ بڑی کامن چیز ہے وہ موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے. اب یہ موبائل ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے اور اس کا پازیٹیو استعمال کیا ہے، اس کا نیگیٹو استعمال کیا ہے، ان پوائنٹ پر ہم مختصر طریقے سے آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے. کل ایک ویڈیو میں نے دیکھا، آئی فون کا کوئی نیا ورژن آیا ہے، 60-70 ہزار روپے جو بھی اس کی قیمت ہو. ممبئی کے کسی اسٹور میں، ایپل اسٹور میں آئی فون کے لیے لائن لگی ہے. جس ملک میں 80 کروڑ لوگ اناج کی لائن میں لگ کر کے اناج لیتے ہوں، اس ملک میں 70-80 ہزار کا فون لینے کے لیے بھی لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آئی فون لینے کا جو کریز ہے کہ لوگوں کو لائن لگانی پڑ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موبائل کو آج ہم نے ایک اسٹیٹس سمبل بنا دیا ہے. موبائل تو 20 ہزار کا بھی آتا ہے، لیکن ہم 70 ہزار کا موبائل لیں گے تو ہمارا ایک اسٹیٹس بنے گا کہ صاحب ہمارے پاس آئی فون ہے. شو آف کا ذریعہ ہے، نمائش کا ذریعہ ہے، اپنی حیثیت کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے. آج کل موبائل کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ اسمارٹ فون جو کہا جاتا ہے اس کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے. یہ بڑا اسمارٹ ہے یہ فون آپ کا، یہ کیلکولیٹر کھا گیا. اب کیلکولیٹر کون دیکھتا ہے؟ ابھی موبائل میں کھٹ سے کھول لیا. یہ آپ کا ریڈیو کھا گیا، یہ آپ کا کیلنڈر کھا گیا، یہ گھڑیوں کو کھا گیا، یہ الارم کو کھا گیا. اور میں 2 قدم اور آگے بڑھ کے بولوں، یہ موبائل رشتوں کو کھا گیا، یہ موبائل محبتوں کو کھا گیا، یہ موبائل خلوص کو کھا گیا. پہلے لوگ اکٹھا ہوتے تھے، ایک دوسرے سے دعا سلام کرتے تھے، حال چال لیتے تھے، پوتے دادا کے پاس بیٹھتے تھے، نواسے نانا کے پاس بیٹھتے تھے. اب تو صاحب دادا کے پاس اپنا موبائل ہے، پوتوں کے پاس اپنا موبائل ہے، بچوں کے پاس اپنا موبائل ہے، سب اپنی اپنی دنیا میں گم ہیں. یہ موبائل بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی زحمت بھی ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ نحل کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تم کو دی جو تم نے اللہ سے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، حساب کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، اے انسان تو بہت بڑا ناشکرا ہے، بہت بڑا ظالم ہے. انسان کو اللہ نے انگنت نعمتوں سے نوازا ہے. یہ موبائل بہت بڑی نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کرتے آپ. ایک زمانہ تھا آپ کے مڑی میں اور امیاں منڈی میں بیٹھا ہوا انسان، دلہی پور کے کسی انسان کو ایمرجنسی میں کوئی خبر دینی ہو تو صاحب کسی کو بھیجو. آج فون ہے، فوراً اطلاع چلی گئی. سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک زمانہ تھا آپ کے بازو میں کریمیہ لائبریری تھی، کتابیں رکھی تھی، لوگ کتابیں نکالتے تھے، لیتے تھے، پڑھتے تھے. اب صاحب آپ کے موبائل کی، ٹیبلٹ کی، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کتابیں آ گئی. اب پوری دنیا کی لائبریری آپ کے قدموں میں آ گئی. سہولت ہے آپ کو. اس موبائل نے آپ کا کام آسان کیا تھا، آپ کے وقت کو بچایا تھا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ صاحب اس موبائل کو وقت برباد کرنے کا ذریعہ بنا دیا. ہمارا نوجوان دن رات انسٹاگرام کی ریلز دیکھ رہا ہے،
مسلمان لڑکیاں اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں. ابھی اسی اتر پردیش کے ایک علاقے میں 2 مسلمان لڑکیوں کو پولیس نے گرفتار کیا جو انسٹاگرام پر گندے بےہودہ گالی گلوچ والے اور واہیات ویڈیوز ڈالا کرتی تھی. دونوں مسلمان لڑکیاں تھیں. تو صاحب ہماری قوم تو اس سطح پر اتر چکی ہے, ہم تو اس لیول پر آ چکے ہیں. اس موبائل نے سب سے بڑا جو خطرناک کام کیا ہے, ہماری نظروں کو اس نے زناکار بنا دیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان حقیقت میں زنا کرے اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھیں زنا کرے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان زناہما النظر, آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو دیکھا جائے. والاذنان زناہما الاستماع, اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو سنا جائے. والرجل زناها الخطا, اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کی طرف چل کے جایا جائے. والید زناها البطش, اور ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزوں کو ٹچ کیا جائے. واللسان زناها الکلام, اور زبان کا زنا یہ ہے کہ غلط چیزیں منہ سے نکالی جائیں. موبائل نے یہ تمام چیزیں آسان کر دی. نہ آنکھیں محفوظ ہیں, نہ کان محفوظ ہیں, نہ زبان محفوظ ہے, نہ پیر محفوظ ہے, نہ ہاتھ محفوظ ہے. گھبراؤ نہیں, اللہ کی عدالت میں آپ کی کان گواہی دیں گے کیا کیا سنا ہے آپ نے, آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی کیا کیا دیکھا ہے آپ نے, آپ کی یہ انگلی گواہی دے گی کیا کیا ٹچ کیا ہے آپ نے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تیری آنکھیں گواہی دیں گی, تیرے کان گواہی دیں گے, تیرے بدن کی چمڑی گواہی دے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بولنے لگی. انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے آج ہمیں اللہ نے ہمیں بولنا سکھا دیا, ہم بولیں گے آج. تو اللہ کی عدالت میں تو سب گواہی دیں گے میرے بھائیو. یہ موبائل لے کے کہاں بیٹھے تھے رات کو 2 بجے تک؟ جس جگہ بیٹھے تھے, جہاں بیٹھ کے غلط چیزیں دیکھی ہیں, جہاں بیٹھ کے غلط کام کیا ہے, وہ زمین بولے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن یہ زمین بولے گی, زمین گواہی دے گی. اس موبائل نے ایک کام اور کیا, فیک نیوز کو بہت پھیلایا. موبائل ہاتھ میں آ گیا, فیک نیوز بہت پھیل رہی ہے. کتنے دنگے بھڑک گئے اس موبائل کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے. کتنے غلط نیوز پھیل گئی, کتنا بگاڑ پیدا ہو گیا سماج میں. اور اس برائی میں ہم بھی مبتلا ہو گئے. کتنے ویڈیوز انٹرنیٹ پر شیئر ہوتے ہیں جو فرضی ہوتے ہیں, کہیں کا ویڈیو کہیں جوڑ دیا جاتا ہے. ہم ایک ذمہ دار ناگرک بنے میرے پیارے ساتھی, ایک رسپانسیبل سٹیزن بنے, ایک ذمہ دار ناگرک بنے, شہری بنے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جھوٹا انسان ہے وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا ہے جو ہر سنی سنائی بات بیان کرے. اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو, جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لو, بغیر ویریفائی کیے, بغیر تحقیق کیے, بغیر اس کی جانچ پڑتال کے کسی خبر کو فارورڈ مت کرو. اس موبائل نے ایک برائی اور آسان کر دی. ہمارے مولانا اشتیاق صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. اختلاط مرد و زن. اسلام حیا والا دین ہے. اسلام میں کلیئر بتا دیا گیا کون محرم ہے, کون غیر محرم ہے. کبھی موقع ملے 4 پارے کی آخری آیت پڑھ لینا, 5ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لینا. اللہ نے محرمات کی لسٹ بتا دی. وہ کون عورتیں ہیں جو آپ کے لیے محرم ہیں, وہ کون عورتیں ہیں جن کو آپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان عورتوں کے علاوہ تمام عورتیں آپ کے لیے غیر محرم ہیں. چاچا کی لڑکی, ماما کی لڑکی, خالہ کی لڑکی, یہ سب آپ کے لیے غیر محرم ہے. موبائل کا دور آ گیا صاحب. چاچا کے لڑکے سے باتیں, کزن آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اور آپ یہ سوچ کے مطمئن ہیں یہ تو گھر کا لڑکا ہے, تو چاچا کا ہے, ماما کا ہے, خالہ کا ہے. یہ چیٹنگ, یہ بات چیت کہاں انسان کو برائی کی طرف لے کے چلی جائے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ یہ شریعت ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے, یہ شریعت اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ انسانی رشتوں میں کہاں سے برائی جنم لے سکتی ہے.
اللہ نے بنایا ہے نا, کون محرم ہے کون غیر محرم ہے, اللہ نے بنایا ہے, ہمارا بنایا ہوا سسٹم نہیں ہے. شریعت تو اتنی سخت ہے, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تسافر المرأۃ الا ومعها محرم, خبردار کوئی عورت سفر نہ کرے بغیر محرم کے. یہاں باپ اطمینان سے سویا ہوا ہے, اس کے بغل والے کمرے میں جوان لڑکی سو رہی ہے, باپ یہ سمجھ رہا ہے لڑکی اکیلی نہیں, تیری لڑکی اکیلی نہیں سو رہی ہے, تیری لڑکی انسٹاگرام کے ذریعے سینکڑوں لڑکوں کے ساتھ سو رہی ہے, تیری لڑکی میسنجر کے ذریعے تیرا جوان بیٹا سینکڑوں لڑکیوں کے ساتھ سو رہا ہے, تجھے خبر بھی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اس موبائل نے آج اختلاط مرد و زن, ناجائز طریقے سے مرد و زن کا, مرد و عورت کا ملنا, اس کو عام کر دیا. ایک کام اور کیا اس موبائل نے, اور وہ کام یہ ہے کہ صاحب آپ کا موبائل ہے, میں نے لے لیا, بھائی آپ کیا کس کا فوٹو ہے, بیوی کا فوٹو ہے, بچوں کا فوٹو ہے, میں آپ کی گیلری چیک کرنے لگا. جاسوسی, اسلام میں جاسوسی حرام ہے, کسی مسلمان بھائی کی تاک جھانک کرنا حرام ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ولا تجسسوا, خبردار کسی کی جاسوسی نہ کرو, چپکے سے کسی کی بات نہ سنو. من استمع الى قوم وهم له كارهون صب في اذنه لعنه يوم القيامه, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو کسی کی بات سنے چپکے سے, قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا, پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا. کسی کی کال ریکارڈنگ نہیں کر سکتے آپ بغیر اجازت کے, کسی کا موبائل بغیر اجازت آپ چیک نہیں کر سکتے. یہاں تو سارے علماء بیٹھے ہیں ماشاء اللہ, علماء کے لیے ایک اور مصیبت آ گئی. صبح 4 بجے کوئی فون کر رہا ہے, حضرت مولانا مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ارے اللہ کے بندے 4 بج رہے ہیں, آرام کر تو. 4 بار کسی نے فون کر دیا, آپ نے فون نہیں اٹھایا, ناراض ہو جاتے صاحب ہم نے فون کیا آپ نے فون نہیں اٹھایا. قرآن کہتا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, کسی کے دروازے پر جاؤ, دستک دو, اندر سے اگر آواز آئے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے آؤ. بھئی آپ نے کسی کو کال ملایا, پوری گھنٹی گئی, پوری رنگ گئی, 2 بار ملایا, 3 بار ملایا, فون نہیں اٹھا تو سمجھ جاؤ کہ اگلا بزی ہے, بند کر دو بھائی. 10 بار لگاتار کیوں کال کرتے ہو, کیوں تکلیف پہنچاتے ہو. ایک اور برائی اس موبائل کے ذریعے جنم لے لیتی ہے, گانا بجانا عام ہو گیا. کیا نمازی کیا بے نمازی, کیا داڑھی والا کیا بے داڑھی والا, کیا جوان کیا بوڑھا, سب کے گھروں میں میوزک کی آواز پہنچ گئی. اور اللہ اللہ, اب تو مسجدوں میں میوزک کی آواز گونجنے لگی. موبائل کو سائلنٹ کرنا کوئی بھول گیا, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور مسجد میں رنگ بج رہی ہے, گانا بج رہا ہے. اللہ کے نبی نے قیامت کی نشانی قرار دیا تھا. آپ نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ النَّاسُ مِنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا, میری امت پر وہ دور بھی آئے گا جب لوگ شراب پیئیں گے, نام بدل بدل کے پیئیں گے. یوزف علی رؤوسہم بالمعازف, اور ناچنے گانے والیاں لوگوں کے سروں پہ ناچیں گی گائیں گی. یہ ہیڈ فون, یہ ایئر فون, یہ ایئر پوڈ, یہ کیا ہے, یہ اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کانوں کے اوپر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی گائیں گی. تو ناچ گانا عام ہو گیا میرے پیارے ساتھیوں. ایک کام اور ہوا, اور وہ یہ ہوا کہ صاحب سوشل میڈیا کا دور ہے, جس کے ویور زیادہ ہیں, جو پاپولر زیادہ ہیں, وہ ہمارا ہیرو بن گیا. علم کس سے لینا ہے بھئی, آپ دین سیکھ رہے ہیں نا, دین سیکھ رہے کس سے سیکھ رہے ہیں آپ. دنیا میں آپ میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں, لا کالج میں نہیں جاتے ہیں. آپ وکیل بننا ہے تو لا کالج میں جاتے ہیں, آپ انجینئرنگ کے کالج میں نہیں جاتے ہیں. دنیا میں آپ کے ٹیچرز طے ہیں کہ صاحب اس سے انجینئرنگ سیکھنا ہے, اس سے میڈیکل سیکھنا ہے, اس سے لا سیکھنا ہے. دین بڑا حقیر ہو گیا, دین بڑا سستا ہو گیا. دین کسی سے بھی لے لیں گے آپ, نہیں. دین کو دین کے جانکاروں سے لینا ہے, دین کو اہل علم سے لینا ہے, دین کو علماء سے لینا ہے. ہمارے شریعت کے حفاظت کا ایک سسٹم ہے کہ ہمارے یہاں سند ہے. ہمارے مدارس میں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سند کے ساتھ. امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی, امام احمد ابن حنبل نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی, امام شافعی نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی, فلاں نے, وہ کہتے ہیں ہم سے فلاں نے, وہ کہتے ہیں ہم سے فلاں نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ نے, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اللہ کے پیارے رسول نے. یہ پوری سند ہے ہمارے یہاں. یہ سند کیوں ہے؟ یہ سند اسی لیے ہے تاکہ کوئی بہروپیہ اگر بیچ میں آیا تو اس کو جانچ لیا جائے.
اس کی پہچان کر لی جائے, اس کو ریکگنائز کر لیا جائے کہ یہ غلط آدمی ہے, یہ ضعیف ہے, یہ موضوع روایت ہے, یہ من گڑت روایت ہے. تو سوشل میڈیا کے دور میں دین کسی سے بھی سیکھا جانے لگا, یہ پرابلم ہو گئی. ایک نقصان اور ہوا اس سوشل میڈیا اور موبائل کے دور میں. اللہ کے رسول کی عادت تھی عشاء کے بعد آپ جلدی سے سو جاتے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں, بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کو پسند نہیں کرتے تھے. یعنی اللہ کے رسول کے خطبات اور آپ کی تقاریر بھی عشاء کے بعد بہت کم ہوتی تھی. ہمارے یہاں لائف اسٹائل چینج ہو گیا. رات کو 2 بجے تک ہمارا نوجوان موبائل میں پڑا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. اب جو 2 بجے رات تک موبائل میں لگا رہے گا وہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا؟ نمازیں برباد ہوئی اس موبائل کی وجہ سے. اور جب نمازیں برباد ہوئیں تو انجام کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی, اور ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. نمازیں برباد کی ہیں ہم نے راتوں میں جاگ جاگ کے. اس موبائل کی وجہ سے ہماری نمازیں برباد ہو رہی ہیں. اس موبائل نے ہمارے وقت کی قدر و قیمت کو گھٹا. موبائل آیا تھا ٹائم بچانے کے لیے, ہم نے ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بنا دیا. دن بھر لوگ موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں, ایک 6-7 سال کا بچہ آج کل مدرسے میں امتحان چل رہا ہے, بیٹھا ہوا تھا, دیکھا بڑا موٹا چشمہ لگائے ہوئے. میں نے پوچھا بیٹا اتنی عمر میں تم نے چشمہ کیوں لگا لیا؟ تو اس کا دوسرا ساتھی مجھ سے بولا مولوی صاحب اس کے ابا نے اس کو الگ سے موبائل دیا تھا, اتنا موبائل دیکھتا تھا آنکھیں اس کی جو ہے خراب ہو گئی, چشمہ لگانا پڑا, اب موبائل چھوڑ دیا اس نے. ہمارے شریر کو برباد کر رہا ہے یہ موبائل. آپ کبھی جائیے, اب تو سب کے پاس موبائل ہے, آپ چیٹ جی پی ٹی سے جا کے پوچھئے کہ موبائل کی اسکرین کا ہماری ہیلتھ پر کیا اثر پڑا ہے, ہمارے پھیپڑے پر کیا اثر پڑا, ہمارے دل پر کیا اثر پڑ رہا ہے. شریعت تو وہ شریعت ہے میرے بھائی جو ہر اس چیز کو حرام قرار دیتی ہے جو آپ کے شریر کو برباد کرے. اگر یہ موبائل اس قدر آپ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کے شریر کو برباد کر رہا ہے تو پھر یہ موبائل استعمال کرنا بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسلام میں سوسائڈ حرام ہے, اسلام میں آتم ہتیا حرام ہے, خودکشی حرام ہے. یہ زندگی اللہ کی امانت ہے, یہ ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. اپنی زندگی کو ختم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ موبائل دھیرے دھیرے سائلنٹلی ہمیں برباد کر رہا ہے, ختم کر رہا ہے. اس دنیا میں ہماری پونجی ہمارا ٹائم ہے میرے پیارے ساتھیوں, ہمارا کیپٹل ہمارا ٹائم ہے. زندگی کا گزرا ہوا ایک دن بھی واپس نہیں آ سکتا, اور یہ وقت کتنا قیمتی ہے اس کا احساس تب ہوگا جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. اللہ قرآن میں کہتا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو چلائیں گے, کیا کہیں گے؟ وَهُمْ يَسْتَرِقُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنمی جہنم میں جانے کے بعد چلائیں گے, چیخیں گے, کہیں گے اے اللہ ہم کو جہنم سے نکال دے, اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اب دنیا میں جو عمل کرتے تھے اب وہ نہیں کریں گے, اب اچھا عمل کریں گے, اب نیک عمل کریں گے. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. نہیں میرے بندے, تیرا گیم اوور ہو چکا ہے, تیرا ٹائم فنش ہو چکا ہے, تیرا سمے پورا ہو چکا ہے, تجھے پورا سمے دیا گیا, تجھے ٹائم پورا دیا گیا تھا, تو نے ٹائم کی قدر نہیں کی, تو نے ٹائم کی ویلو کو نہیں سمجھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. وہ 5 سوال کا جواب مجھے بھی دینا ہے, آپ کو بھی دینا ہے, سب کو دینا ہے. لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان ہل نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان عمرہ فیما افنا, تو نے زندگی کہاں گزارا, تو نے ٹائم کہاں گزارا. وعن شبابہ فیما ابلا, اور اے میرے نوجوان ساتھیوں آپ سے الگ سے حساب ہوگا. تیری زندگی میں جو جوانی کا دور تھا, جس دور میں تو کچھ کر سکتا تھا, وہ جوانی تو نے کہاں گزاری,
تو بڑھاپے کا انتظار کر رہا تھا حج کرنے کے لیے، تو مسجد میں آنے کے لیے داڑھی اور سر کے بال سفید ہونے کا انتظار کر رہا تھا. ارے تو گارنٹی لے کے آیا تو بڑھاپے تک زندہ رہے گا. وان شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی کہاں گزری، جوانی کا حساب تھے. وان مالہ من این اکتسبہ، مال تو نے کہاں سے کمایا اس کا حساب دینا پڑے گا. وفیما انفقہ، اور مال کہاں خرچ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا. وماذا عمل فیما علم، اور تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا. تو یہ ہے موبائل اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال. اب آئیے تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. پازیٹو استعمال کیا ہے موبائل کا، ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال ہم کیا کر سکتے ہیں. آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. بہت ساری خبریں جو میڈیا کے ذریعے نہیں پہنچتی سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہیں. جہاں سچائی کو دکھانے کی ضرورت پڑے وہاں سوشل میڈیا کا استعمال کر کے سچائی کو سامنے لاؤ. سچوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے بنو، جھوٹوں کے ساتھ کبھی کھڑے مت ہوا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. یہ کام آپ کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے. ایک کام آپ اور کر سکتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو، صحابہ کرام کے، اہل بیت کے، اسلاف امت کے جو اقوال ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں ان کو آپ امت تک پہنچانے کا کام بھی کر سکتے ہیں. کوئی فیک بات نہیں، کوئی ان آتھینٹک بات نہیں، جو باقاعدہ پروفڈ بات ہو، صحیح بات ہو. کیونکہ آج میں نے بتایا سوشل میڈیا پر فرضی باتیں بہت ہیں. اب نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں سینکڑوں موجود ہیں. ایک جگہ مسجد میں نے دیکھا ایک توغرا لگا ہوا تھا، ایک جو ہے اشتہار لگا ہوا تھا، کاغذ لگا ہوا تھا. فجر کی نماز جو چھوڑ دے اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، ظہر کی نماز جو چھوڑ دے اس کی روزی روٹی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، عصر کی نماز جو چھوڑ دے بچے برباد ہو جاتے ہیں. پانچوں ٹائم کی نمازوں کے تعلق سے الگ الگ وعید لکھی تھی. اب پڑھنے والا تو سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑے کام کی بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے. اور جب اس حدیث کو چیک کیا گیا تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب الموضوعات میں، جس میں انہوں نے موضوع روایتوں کو، من گھڑت روایتوں کو، ایسی روایتوں کو جو جھوٹے طور پر اللہ کے رسول کی طرف منسوب کی گئی، اس میں انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور کہا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. تو ہمارے پاس الحمدللہ صحیح حدیثیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں نماز کی فضیلت پر. ہمیں اس طریقے کی موضوع روایت کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آتھینٹک باتیں، صحیح باتیں، اچھا یہ پتا کیسے چلے گا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ بھئی یہ پتا چلے گا علماء کے ذریعے. یہ آپ اپنے علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ مولوی صاحب یہ ہم کو فیس بک کے ذریعے یہ حدیث ملی ہے، واٹس ایپ پر ہمارے کسی دوست نے بھیجی ہے، کیا یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بے شمار باتیں منسوب ہیں جبکہ حضرت علی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے ہی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں چل رہا ہے، دوڑ رہا ہے. کتنے ایسے الٹے سیدھے اشعار ہیں علامہ اقبال کی طرف منسوب کر دیے گئے. ہمارے مولانا نصیر سراجی صاحب بہت اچھے، عمدہ، بہترین شاعر ہیں. وہ جو اس طریقے کے شعر و سخن کے جانکار ہیں وہ تو کلام پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہو سکتا. کچھ بھی الٹا سیدھا لکھ دو اور کہہ دو کہ صاحب یہ علامہ اقبال کا شعر ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ ذمہ دار بنیں، اچھی باتوں کو شیئر کریں. اور اگر آپ نے کسی اچھی بات کو شیئر کیا اور آپ کی اس اچھی بات کے ذریعے کسی کو ہدایت مل گئی تو اب ذرا اس کی فضیلت بھی سن لیجئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من دعا الی ہدن کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ. اگر آپ نے کسی ہدایت کی طرف لوگوں کو بلایا تو جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اور اگر آپ نے کسی ضلالت کی طرف بلایا، کسی غلط چیز کی طرف بلایا، کسی آپ نے گمراہی کی طرف بلایا تو جتنے لوگ آپ کو فالو کریں گے سب کا عذاب بھی آپ کے سر پہ پڑے گا. اس موبائل کے تعلق سے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا. ایک ایپ آتا ہے، آپ گوگل پلے اسٹور پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، اسکرین ٹائم کو مینج کرنے والا ایپ. وہ ایپ کیا کرے گا کہ آپ کے ایپس کو مینج کرے گا. وہ بتائے گا کہ آج آپ نے 24 گھنٹے میں واٹس ایپ کتنی دیر یوز کیا، انسٹاگرام کتنی دیر یوز کیا. اس میں اگر آپ لمٹ لگا دیں گے کہ بھئی واٹس ایپ میں صرف 1 گھنٹہ یوز کروں گا 24 گھنٹے میں، فیس بک میں 1 گھنٹہ یوز کروں گا بس،
انسٹاگرام میں آدھا گھنٹہ اگر آپ لمٹ لگا دیں گے اس کے بعد آٹومیٹک وہ ایپ کھلے گا نہیں, وہ لاک ہو جائے گا. تو اس طریقے سے اپنے وقت کو آپ مینج کیجئے اس طریقے کا ایپ استعمال کر کے. یہ فیس بک, واٹس ایپ یہ بہت ضروری چیز نہیں ہے. بھئی آپ کا باپ بیمار ہے, باپ کی حال چال لینے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے, اور آپ فیس بک پر والدین کی محبت اور عظمت پر لیکچر جھاڑ رہے ہیں, کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ کا اپنا بھائی بیچارہ بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے اور آپ سوشل میڈیا پر سوشل ورک کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, کیا مطلب ہے؟ جو آپ سوشل میڈیا پر کام نہ کر کے ریئل گراؤنڈ پہ کام کیجیے. میں ایک بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. آج نیکی ہم لوگ کرتے ہیں, نیکی کرنے کے پہلے فوٹو آ جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. غریب کو کمبل دیا گیا, فوٹو آ گیا. بھوکے کو کھانا کھلایا گیا, فوٹو آ گیا. ایک مرتبہ مدینے میں ایک شخصیت کا انتقال ہوتا ہے. انتقال ہوا, جب جنازے کے لیے ان کو نہلایا جانے لگا تو ان کی پیٹھ پر بورے کے موٹے موٹے نشان پائے گئے. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جو شخصیت ہے یہ تو بڑی محترم شخصیت ہے, بڑی مقدس شخصیت ہے, یہ تو کوئی محنت مزدوری والا کام نہیں کرتے تھے, ان کی پیٹھ پر یہ موٹے موٹے نشان کیسے ہیں؟ تو مدینہ کے کچھ غریب پریوار ایسے تھے کہ ان غریب پریواروں میں ہر مہینے اناج پہنچ جاتا تھا, راشن پہنچ جاتا تھا مہینے کی شروعات میں. کوئی اللہ کا بندہ آتا تھا, رات میں اناج کی بوری رکھ کے چلا جاتا تھا. ان غریبوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اناج کا راشن کہاں سے آ رہا ہے. ان غریب پریواروں کو جب پتا چلا کہ کسی کا انتقال ہوا ہے اور ان کی پیٹھ پر بورے کے موٹے موٹے نشان پائے گئے, انہوں نے کہا کہ ضرور یہ وہی انسان ہے جو ہمارے گھروں میں وہ اناج کی بوری لایا کرتے تھے. یہ شخصیت تھی حضرت علی ابن الحسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ, جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, یعنی نواسے رسول تھے, آل رسول میں سے تھے. ان کا یہ کردار تھا. یہ ہمارے اہل بیت کا اور ہمارے صحابہ کرام کا یہ کردار تھا کہ وہ نیکیاں کرتے تھے تو چھپاتے تھے. اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ انسان دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. آج نیکیوں کا پرچار ہو رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں. ہر چیز آج سوشل میڈیا پہ ڈالی جا رہی ہے. ایک دوسرے کی عزت و آبرو کو اچھالنے کا ذریعہ بھی سوشل میڈیا کو بنا دیا گیا. کسی کے بارے میں کوئی نامناسب بات معلوم ہو گئی, کسی کے گھر کی کوئی خبر لگ گئی, کوئی ویڈیو ہاتھ میں لگ گیا, اس کو پورے پھیلا دیا جاتا ہے. ایسا نہ کریں میرے پیارے ساتھیوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, لا تغتاب المسلمین, مسلمانوں کی غیبت مت کرو. ولا تتبعوا عوراتہم, اور مسلمانوں کی آبرو کے پیچھے نہ پڑو. فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ, جو اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کے پیچھے پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا. تو یہ پازیٹو استعمال کیجیے آپ موبائل کا, اور میں تو کہوں گا بہت محدود استعمال کیجیے, بہت محدود استعمال کیجیے. ہمارے آج علماء موجود ہیں یہاں پہ, ہو سکتا ہے کچھ مدارس کے طلبہ بھی موجود ہوں. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے پڑھاتے ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس موبائل نے آج تعلیم پر کتنا برا اثر ڈالا ہے. پڑھنے والے بچے پڑھائی سے دور ہو گئے. اس موبائل نے آج پڑھنے کا, ہمارے دارا نگر کی مسجد میں ہم لوگوں نے ایک لائبریری کھولی تھی, کافی کتابیں لائے تھے, سب کتابیں پڑھی رہے گی, کوئی آج پڑھنے والا نہیں ہے. اور صاحب نام کیا ہے موبائل پر, ہمارے پاس اتنی کتابیں, اتنے PDF ہے, وہ موبائل پر صرف کتابیں رہتی, پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ موبائل اور سوشل میڈیا پر دھیان دیں, آپ آن گراؤنڈ کام کیجیے, ریئل میں کام کیجیے. آپ موبائل کا استعمال محدود کیجیے, موبائل کو پازیٹیو اور مثبت مقاصد کے لیے استعمال کیجیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آج اس مبارک مجلس میں جہاں ہمارے تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں اور ہم امت کے اجتماعی مسائل کو لے کر کے یہاں ہم بیٹھے ہیں, یہ ایک حقیر سی کوشش ہے ہماری طرف سے. اللہ ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے. اللہ صحیح معنوں میں ہمارے امت کے اندر, ملت کے اندر اتحاد پیدا فرمائے. اور اس ملک میں جو طاقتیں ہمارے جان و مال, ہمارے عزت و آبرو کے پیچھے پڑی ہیں, ہمارے مدارس کے پیچھے پڑی ہیں, ہمارے علماء کے پیچھے پڑی ہیں, اللہ ایسی طاقتوں کو ناکام کرے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک میں امن اور چین کو نازل فرمائے, ہماری مساجد کی, ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں
خاص طور سے موبائل اور سوشل میڈیا کے حوالے سے جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس کا مثبت اور صحیح استعمال کرنے کی پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت